بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے تخت سنبھالنے پر اس کے پرانے استاد نے اپنے سابقہ شاگرد کے دربار میں مبارکباد دینے کے لیے پیشی چاہی، تو پہلے تو کچھ دن بادشاہ نے اس کو موقع نہ دیا، اور پھر ایک علیحدہ محفل میں بلا کر اس پر طیش میں آ کر برس پڑا، اور اس کا یہ مکالمہ ناظرین نے ہمیشہ کے لیے قلم بند کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہاری ساری تعلیم میرے لیے بیکار اور وقت کا ضیاع ثابت ہوئی ہے۔ تم نے مجھے باہر کی دنیا کے بارے میں جہالت میں رکھا اور دوسرے ممالک اور خاص طور پر یورپ کی ابھرتی قوتوں کا کچھ نہ بتایا، بلکہ اس دھوکے میں رکھا کہ مغل ہندوستان ہی سب پر غالب ہے۔ کیا یہ تمہارا فرض نہ تھا کہ مجھے دنیا کی ہر قوم کی خصوصیات کے بارے میں، ان کی طاقت اور وسائل، طریقہ جنگ، طرز حکومت، ثقافت، دین و مذہب، مفادات، ان کے عروج و زوال کے احوال، تاریخ اور ابتداء کے بارے میں بتاتے؟ انسانیت کی تاریخ سکھانے کے بجائے تم نے بمشکل مجھے اپنے آباء و اجداد کے نام سکھائے، لیکن ان کی حقیقی تاریخ سے محروم رکھا۔ ایک بادشاہ کے لیے اطراف کے اقوام کی زبانوں سے آشنائی ناگزیر ہوتی ہے، لیکن تم تو مجھے صرف عربی زبان کی پیچیدگیاں اور لغت سکھاتے رہے۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں کہ تعلیم اور مذہبی عقائد مادری زبان میں سکھائے جائیں؟ تم میرا وقت ایسے خرافات فلسفوں میں ضائع کرتے رہے جن کا نہ تو کوئی حل اور نہ کوئی افادیت تھی، سوائے اس کے کہ تمہارے جیسے گھمنڈی جاہل بڑے بڑے الفاظ بول کر اوروں پہ اپنا عالم فاضل ہونے کا تماشا رچا سکیں۔ اگر تم مجھے مثبت فلسفہ اور تنقیدی سوچ سکھاتے، انسانی نفسیات سکھاتے، کائنات کے بنیادی عقائد سکھاتے، تو میں تمہارا اس قدر مشکور ہوتا کہ جیسا سکندر ارسطو سے بھی نہ تھا۔ اے خوشامد چاپلوس، تو نے تو مجھے ایک حکمران اور اس کی رعایا کے مابین حقوق اور فرائض تک نہ بتائے، اور نہ ہی یہ کہ ایک دن مجھے تاج کے لیے اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور نہ ہی تم نے مجھے جنگ کے طور طریقے سکھائے۔ شکر ہے کہ ان تمام معاملات میں نے تمہارے سے کہیں بہتر لوگوں کی ہدایت پائی۔ اب دفع ہو جاؤ اور کسی سے اپنا یا اپنے انجام کا ذکر نہ کرنا۔